السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آخر میں نومولود بچے یا بچی کے کانوں میں اذان اور اقامت کیوں کہی جاتی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر امت کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ جب کوئی بچہ یا بچی کسی مسلم گھرانے کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے داہنے کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو اسکل ہے، اس اسکل میں سب سے پہلے جو کام کرنا شروع کرتی ہے وہ لسننگ اسکل ہے۔ اس لیے ضروری یہ تھا کہ کان کے پردوں سے قریب اذان اور اقامت کے الفاظ اگر کہے جائیں گے تو اس کی لسننگ اسکل ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور سننے کی صلاحیت بھرپور طریقے سے کام کرنا شروع ہو جائے گی، اور اس طرح سے بچے کے سیکھنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بچے کے سننے کی صلاحیت کو مضبوط کرتی ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اس کو چالو کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے بچے کے سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ رہی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب بچہ اس دنیا کے اندر آیا ہے اور مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس کو فوراً اللہ کی بڑائی کے الفاظ اس کے کانوں میں ٹکرائیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی کانوں میں کچھ اور الفاظ جائیں، تو سب سے پہلے خدا کی بڑائی کا، خدا کی وحدانیت کا اور خدا کے عظمت کا کے الفاظ اس کے کانوں میں پہنچیں، اور اس طریقے سے اس کے ذہن و دل میں خدا کی بڑائی پیوست ہو جائے، اسلامی عقائد مضبوط ہو جائیں۔ تیسری چیز یہ رہی کہ بچے کے گھر میں آنے کا استقبال ہونا چاہیے، اور اس استقبال کا احساس بچوں تک بھی پہنچنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف اور صرف لسننگ کے ذریعے سے ہو سکتا تھا، کیونکہ بچے کو دکھا کر کوئی استقبال ممکن نہیں تھا۔ ابھی بچے کی آنکھیں پوری طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت کا انداز اپنایا، جس سے بچے کا ایک اسلامی گھرانے کے اندر ایک شاندار استقبال ہو رہا ہے، اور اس کے کانوں کے اندر خدا کی بڑائی کے الفاظ پہنچا کر اس گھرانے کے اندر اسلامی مزاج اور اسلامی افکار کے گھرانے کے اندر اس کا استقبال کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ چوتھی وجہ جو عام طور پہ بڑی مشہور بھی ہے، عام طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ ہماری اذان اور اقامت ہو چکی ہے، اور جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے وہ بڑی مختصر سی ملی ہوئی ہے۔ اسے ہمیشہ یہ ریمائنڈر کے طور پہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اذان اور اقامت ہو چکی ہے، نماز کھڑی ہونا باقی ہے، اور نماز کھڑی ہونے اور اقامت میں جو گیپ ہوتا ہے وقت کا، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی کے اندر ہمیں بڑے سلیقے سے اپنے اوقات کو استعمال کرنا چاہیے، تاکہ یہ زندگی ہماری رائیگاں اور برباد نہ ہو سکے۔ تو سب سے یہ اہم وجوہات رہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کو بچپن میں کان میں اذان اور کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور اس طریقے سے بچے کے سننے کی صلاحیت مضبوط ہونے لگتی ہے، کام کرنے لگتی ہے۔ بچے کے ذہن و دماغ کے اندر عقائد کی مین باتیں، خدا کی وحدانیت کے تعلق سے اور خدا کی عظمت اور بڑائی کے تعلق کی باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ بچے کا استقبال ہو چکا ہوتا ہے، اور بعد کی عمر میں اس کے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ تمہارے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت ہو چکی ہے، نماز کھڑی ہونی باقی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس کا بہتر استعمال کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔